کبھی رونا ماتم ہے، کبھی جیل جانا ماتم ہے، کبھی سینے پہ مارنا ماتم ہے، کبھی سر پہ مارنا ماتم ہے، کبھی کمر پہ مارنا ماتم ہے۔ ماتم کی قسمیں، کوئی منہ پر ہاتھ مارتا ہے ماتم ہے۔ اہل بیت کی یاد، اہل بیت کی یاد میں زندگی گزارنا اور ان کے غم کو تازہ رکھنا، یہ ماتم کی قسمیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں ماتم کے لیے پیدا کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، محرم الحرام کے مہینے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے شیعہ لوگ عام طور پر اور شیعہ کے دیکھا دیکھی کچھ سنی لوگ بھی ماتم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، آہ و بکاہ کرتے ہیں۔ تو آئیے شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے افعال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، واضح رہے کہ شریعت مطہرہ نے مصائب کے وقت، پریشانیوں کے وقت صبر کی تعلیم دی ہے، اور ماتم کرنا صبر کے منافی اور اپوزٹ ہے۔ اس لیے کہ اسلام میں ماتم کرنا، غم اور سوگ کا اظہار کرنا، مرثیہ خوانی کرنا، نوحہ خوانی کرنا اور آہ و بکاہ کرنا ناجائز و حرام ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 153 اور 154 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو شعور نہیں۔ اور اس سے کچھ آگے سورۃ البقرہ ہی میں آیت نمبر 156 اور 157 میں ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان لوگوں کو بشارت اور خوشخبری دیجئے جو ہر مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی خصوصی عنایات اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، واللہ یحب الصابرین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ اور ناظرین، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو چہرے پر تھپڑ مارے اور گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کے طریقے پر آہو فغاں اور واویلا کریں۔ اور ناظرین، اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک بڑی ہی معتبر اور مستند کتاب الصواعق المحرقہ میں علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خبردار اور ہوشیار، عاشورہ کے دن روافض کی بدعتوں میں مبتلا نہ ہو جانا، مانند مرثیہ خوانی، آہ و بکا اور رنج و الم کے، اس لیے کہ یہ خرافات مسلمانوں کے شایان شان نہیں، اور اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا دن اس کے لیے زیادہ موضوع اور مناسب تھا۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غنیۃ الطالبین میں تحریر فرماتے ہیں، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن یوم مصیبت و ماتم کے طور پر منایا جائے تو یوم شنبہ یعنی پیر کا دن اس غم و ماتم کے لیے زیادہ موضوع ہے، اس لیے کہ اس دن حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، اور اسی دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وفات پائی ہے، حالانکہ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اور شرح سفر السعادہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن
فرقے روافظ کی بدعات مثلا ماتم، نوحہ وغیرہ سے علیحدہ رہتے ہیں، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں، ورنہ اس غم کا سب سے زیادہ حقدار پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا دن تھا۔ ناظرین، ان عبارتوں سے، علماء اہل سنت کے ان فرمودات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں ماتم کرنا، نوحہ خوانی کرنا، زنجیر زنی کرنا وغیرہ اس طرح کے غیر اسلامی رسومات روافظ کی اپنی طرف سے گڑھی ہوئی ہے۔ اسلام میں ان کاموں کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا سنی حضرات کو چاہیے کہ ان غیر شرعی مجالس میں شرکت نہ کریں، اور جو لوگ ناواقفیت کی بنیاد پر شرکت کرتے ہیں انہیں سمجھا کر منع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان تمام رسومات و بدعات سے ہمیں محفوظ رکھے اور راہ راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔